از خود نوٹس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت اس وقت جاری ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونے دی جاتی تو معلوم ہوتا وزیر اعظم کون ہے۔ اگر زیادتی کسی ایک رکن کے بجائے پورے ایوان سے ہو تو کیا ہوگا؟ اس پر صدر مملکت کے وکیل علی ظفر نے کہا، اگر ججز کا آپس میں اختلاف ہو تو کیا پارلیمنٹ مداخلت کر سکتی ہے؟ وزیر اعظم کے الیکشن اور عدم اعتماد دونوں کا جائزہ عدالت نہیں لے سکتی۔ جیسے پارلیمنٹ عدلیہ میں مداخلت نہیں کر سکتی، عدلیہ بھی مداخلت نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس نے کہا، کیا وفاقی حکومت کی تشکیل کا عمل پارلیمان کا اندرونی معاملہ ہے؟ اس پر علی ظفر بولے، وفاقی حکومت کی تشکیل اور اسمبلی کی تحلیل کا عدالت جائزہ لے سکتی ہے۔ جسٹس مظہر عالم نے پوچھا، کیا پارلیمنٹ میں آئین کی خلاف ورزی ہوتی رہے گی؟ اسے تحفظ حاصل ہوگا؟ علی ظفر نے کہا، آئین کا تحفظ بھی آئین کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔ آئین کے تحفظ کے لیے اس کے ہر آرٹیکل کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، اگر پارلیمان قانون سازی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اس پر علی ظفر بولے، قانون سازی نہ ہو تو پرانے قوانین ہی برقرار رہیں گے۔ جمہوریت اور الیکشن کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ووٹر سب سے زیادہ بااختیار ہیں۔ عدالت ماضی میں قرار دے چکی سیاسی مسائل میں داد رسی کا فورم عوام ہیں۔ جونیجی حکومت کا خاتمہ عدالت نے خلاف آئین قرار دیا تھا۔ جونیجی کیس میں عدالت نے کہا، معاملہ الیکشن میں جا رہا ہے، اس لیے عوام فیصلہ کرے گی۔ جسٹس مظہر عالم نے کہا، ہمارے سامنے معاملہ عدم اعتماد کا ہے، عدم اعتماد کے بعد رولنگ آئی، اس ایشو کو ایڈریس کریں۔ یہاں بھی اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کا اعلان کر دیا گیا۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایشو یہ ہے کہ آرٹیکل 58 صدر وزیر اعظم کے مشورے پر اسمبلی تحلیل کرتا ہے۔ جس وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آئی وہ اسمبلی تحلیل کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہم نے اسمبلی کی تحلیل میں اس معاملے کو دیکھنا ہے، آپ کیوں نہیں بتاتے کہ کیا آئینی بحران ہے؟ چیف جسٹس عمر اتب بندیال کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ سب کچھ آئین کے مطابق ہو رہا ہے تو آئینی بحران کہاں سے آیا؟ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا، ملک میں کہیں اور بحران ہو سکتا ہے، میری بھی یہی گزارش ہے کہ ملک میں کوئی آئینی بحران نہیں۔ بظاہر آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کسی دوسرے کے پاس اکثریت ہے تو حکومت الیکشن اناؤنس کرے۔ الیکشن کرانے پر قوم کے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ہر بار الیکشن سے قوم کا اربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ یہ قومی مفاد ہے۔ پی ٹی آئی قومی اسمبلی ایوان میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ بہتر ہے کہ دیگر چھوٹی جماعتیں غیر فطری اتحاد سے حکومت قائم کریں؟ تحریک انصاف کے مقابل کیا یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا؟ میری رائے ہے کہ اس معاملے پر عدالت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت کے وکیل علی ظفر کے دلائل مکمل ہو چکے۔ جی ہاں، صدر مملکت کے وکیل علی ظفر کے دلائل مکمل ہو چکے۔ وزیر اعظم کے وکیل امتیاز صدیقی کے دلائل شروع ہو چکے ہیں۔ عدالت ماضی میں اسمبلی کارروائی میں مداخلت سے اجتناب کرتی رہی ہے، یہ کہنا ہے امتیاز صدیقی کا۔ اسپیکر کی رولنگ سے متعلق از خود نوٹس کی سپریم کورٹ میں سماعت اس وقت جاری۔ چودھری فضل لاہی کیس میں اراکین کو ووٹ دینے سے روکا، تشدد کیا گیا، یہ کہنا تھا امتیاز صدیقی کا۔ انہوں نے کہا، عدالت نے اس صورتحال میں بھی پارلیمانی کارروائی میں مداخلت نہیں کی۔ انہوں نے کہا، ایوان کی کارروائی عدلیہ کے اختیار سے باہر ہے۔ عدالت پارلیمان اپنا گند خود صاف کرنے کا کہے، یہ کہنا تھا امتیاز صدیقی کا۔ چیف جسٹس نے کہا گیا، عدم اعتماد پر لیو گرانٹ ہونے کے بعد رولنگ نہیں آ سکتی۔ عدالت نے کہا، درخواست گزار کہتے ہیں 28 مارچ کو تحریک پیش ہونے سے پہلے رولنگ آ سکتی ہے۔ اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا۔ وکیل وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر کی صدارت پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر نے اپنے ذہن کے مطابق جو بہتر سمجھا وہ فیصلہ کیا۔ امتیاز صدیقی نے کہا، پارلیمان میں ڈپٹی اسپیکر نے جو فیصلہ دیا اس پر عدالت کو جواب دہ نہیں۔ تحریک عدم اعتماد خالصتاً پارلیمان کی کارروائی ہے، مداخلت نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر کہا، قانون یہی ہے کہ پارلیمانی کارروائی کے استحقاق کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ انہوں نے کہا، عدالت جائزہ لے گی کہ کس حد تک کارروائی کو استحقاق حاصل ہے۔ اس موقع پر امتیاز صدیقی نے کہا، اسپیکر کو اگر معلوم ہو بیرونی فنڈنگ ہوئی یا ملک کے سالمیت کا خطرہ ہے تو اسپیکر قانون سے ہٹ کر بھی ملک کو بچائے گا۔ اسپیکر نے اپنے حلف کے مطابق بہتر فیصلہ کیا۔ اسپیکر کا فیصلہ پارلیمان کا اندرونی معاملہ ہے، یہ کہنا تھا وکیل امتیاز صدیقی کا۔ انہوں نے کہا، آرٹیکل 69 کو 127 سے ملا کر پڑھیں تو پارلیمان کارروائی کے تحفظ حاصل ہے۔ امتیاز صدیقی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 69 کو 127 سے ملا کر پڑھیں تو پارلیمانی کارروائی کو تحفظ حاصل ہے۔ سپریم کورٹ آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی، جس پر جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ جن فیصلوں کا حوالہ دیا گیا سپریم کورٹ ان پر عمل کرنے کی پابند نہیں۔ عدالت فیصلوں میں دی گئی آبزرویشنز کی پابند نہیں ہے۔
ڈپٹی اسپیکر نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی پر انحصار کیا. وکیل امتیاز صدیقی کی جانب سے یہ کہا گیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.